سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اے لوگوں، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی مجھے ایک قبر نے پکار کر کہا اور بولی کہ اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا کہ تو مجھے ضرور بتا، تو اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی، یعنی قبر نے کہا کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ بتا، تو اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی قبر کہ ہتھیلیوں کو کلائیوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر جب کچھ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح کہنے لگے کہ اے لوگو، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہان میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ جلد ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے نماز پڑھنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے اور اپنے گھر بسا لیے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکان، ان کی میراث آپس میں بانٹ لی۔ اللہ کی قسم، ان میں کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، واللہ بعض ان میں وہ بھی ہیں کہ جو قبروں میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ اے ندان، آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، کبھی اپنے سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، تو کسی کے جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ کون سا رخسار قبر میں سب سے پہلے خراب ہوگا۔ پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، 5 مرتبہ یہ پکارتی ہے کہ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی، تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔
اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں یعنی میرے اندر آ کر غمگین ہو جائے گا۔ قبر کرتی ہے روزانہ یہ پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت ہوگی تجھے بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اپنے اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل عشق نبی سے معمور کر،